سید محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات بھیجے گا حضرات تھوڑا تھوڑا سا ادھر سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں جو لوگ تشریف لائیں ان کو زحمت نہ ہو ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد وآل محمد ارشاد پیغمبر اسلام ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں سارا دین حسین کا صدقہ شریعت کی بقا حسین کی مرحوم ملت ہے اور اگر حسین اپنی عظیم قربانی نہ دیتے تو آج انسان تو ہوتے مگر ہر انسان یزید کی شکل و صورت کا ہوتا آج کا پورا دن آپ نے امام حسین کی عزاداری میں بسر کیا دوستو ابھی کل کی بات ہے کہ محرم کا چاند آسمان پر نمودار ہوا لیجئے آج عاشورے کا دن بھی تمام ہو گیا شام غریبہ کی رات آ گئی آج پورے دن حسین نے لاشیں اٹھائی آج پورے دن حسین نے میتیں اٹھائی یا حسین حسین کا گھر کربلا میں اجڑ گیا عزاداروں 1400 سال سے حسین کا غم منایا جا رہا ہے آقا کا کل رات بھی آپ یہاں جمع ہوئے تھے کل رات بھی آپ آئے تھے کل رات جب آپ یہاں تھے آپ نے محسوس کیا تھا کہ یہاں کتنی رونق تھی سبیلوں پہ لوگ جمع تھے پیاسوں کی یاد میں پانی پلایا آج بھی آپ یہاں جمع ہوئے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں شام غریبہ کی رات عزا خانوں میں ایک ویرانہ اور ایک سناٹا چھایا رہتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی آنے والا آیا اور چلا گیا یہ رات بڑی قیامت کی رات ہے یہ رات غصے کی رات ہے کل رات میں نے آپ کی خدمت میں جب مسائل پڑھے تو میں نے اس میں آپ کی خدمت میں کل کی رات کی عرض کیا تھا کہ حسین ایک ایک کے خیمے کے قریب کھڑے ہو کے اس کی گفتگو سن رہے تھے حبیب کے خیمے کے قریب گئے تو حبیب کہہ رہے ہیں کل میری داڑھی نصرت حسین میں اپنے خون سے خطاب کرے گی مسلم کے
قریب گئے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بڑھاپے کو نہ دیکھو، کل میں اپنے کو حسین پر قربان کروں گا۔ جب جناب وہاب کے خیمے کے قریب گئے تھے حسین تو مادر وہاب کہی تھی بیٹا اپنی جوانی کا خیال نہ کرنا، حسین پر اپنے کو قربان کر دینا۔ جب زینب کے خیمے کے قریب گئے تھے تو جناب زینب انہوں محمد سے کہہ رہی تھی میرے لاڈلو، کل بھیا پر اپنے کو قربان کر دینا۔ حضرت قاسم کی ماں کل کی رات قاسم سے کہہ رہی تھی کہ کل چچا پر اپنے کو قربان کر دینا، اور علی اکبر کی ماں علی اکبر سے کہہ رہی تھی کہ کل اپنے کو حسین پر بابا پر قربان کر دینا، اور ام کلثوم عباس کو دیکھ کر کہہ رہی تھی ابا کل میری طرف سے تمہیں قربان ہونا ہے۔ ارے یہ کل کی رات کی بات ہے، آج کی رات آپ کی ماں موجود ہے مگر وہاں گلا کٹائے سو رہا ہے، اور محمد کی ماں جزاک اللہ۔ تصور شرط ہے، عزاداروں تصور شرط ہے، میری آواز کو سنتے رہنا اور تصور میں سوچتے رہنا۔ کیا میں ایک تصور آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ آنکھیں بند کر کے تصور کرو، ایک ریگستان ہے، دور تبوک کا عالم ہے، اس میدان میں شہیدوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں۔ کل جن شہیدوں کی ماں اپنے بچے کو قربانی کا سبق پڑھا رہی تھی، آج وہی بچے زمین کربلا پر سر کٹائے پڑے ہیں۔ کہیں پر محمد کے لاشیں، کہیں پر قاسم کا پامال لاشا، ارے کہیں پر 18 سال کا جوان سینے پر ہاتھ رکھے۔ شام غریب آ گئی، کہیں 18 سال کا لال سینے پر ہاتھ رکھے ہمیشہ کے لیے آرام کر رہا ہے، کہیں بازو کٹائے علمدار حسینی سو رہا ہے۔ عزاداروں جب میں ابھی جلوس میں تھا تو میں نے دیکھا حسین کے چاہنے والے زندگیوں کا ماتم کر رہے ہیں، کمائیں سر پر لگا رہے ہیں۔ خدا سلامت رکھے والنٹیئرز کو، دوڑ دوڑ کے خونی ماتم کرنے والے جوانوں کو پکڑ رہے ہیں، بٹھال کے ان کے سر پر پٹی باندھ رہے ہیں۔ اے عزاداروں، تم نے خون بہایا تو کوئی پٹی باندھنے والا تو ہے۔ ہائے حسین، کما کا ایک زخم سر پر آتا ہے، کیوڑا گلاب چھڑکا جاتا ہے،
اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کسی کے خونی ماتم میں گہرا زخم آ جاتا ہے تو ایمبولینس کھڑی رہتی ہے، ڈاکٹر بیٹھے رہتے ہیں، عزاداروں کو اسپتال تک لے جایا جاتا ہے۔ اب کیا پھر میں کچھ یاد دلاؤں کہ اگر کسی عزادار کے ایک زخم آتا ہے اسپتال لے جایا جاتا ہے، ارے کاش کو کربلا میں تم ہوتے جب علی اکبر سینے میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے ٹوٹ گئی، ارے کوئی تو ہو جو علی اکبر کے سینے پر مرہم لگا دے۔ حسین اکیلے بیٹھے ہیں، بیٹا تیری مشکل ابھی تیرا باپ آسان کر رہا ہے۔ عزاداروں ابھی میں نے جلوس میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ باپ کے ہاتھوں پر سما کے لیے باپ لیے جا رہا ہے۔ ارے جب اس بچے کو کما لگانے کے لیے جب انجمن کے دستے میں پیش کیا گیا تو باپ نے آگے بند کر لی، آگے بڑھ گئے۔ ہائے کربلا روتے رہو عزاداروں، جب شام غریبہ کی رات ہے، لوگ منت مانتے ہیں، جس کو بیٹا نہیں ہو رہا ہے منت مانتا ہے، مولا ہمیں صاحب اولاد کرو تو ہم بچے کا کما لگوائیں گے۔ اور جب حسین کی طرف سے صدقہ خیرات مل جاتی ہے تو لوگ عاشورے میں اپنے کم سن بچوں کو لے کے آتے ہیں، کما لگواتے ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے کما لگے تو ذرا اصغر کو یاد کر لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کا پورا دن حسین پر مصیبتوں کا تھا۔ آج کا پورا دن حسین پر مصیبتوں کا گزرا، قیامت کا دن گزرا۔ عزاداروں تم نے بھی فاقہ کیا اور تم نے فاقہ توڑا بھی۔ امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، عزا خانوں میں فاقہ شکنی کا اہتمام ہوتا ہے، نیاز بانٹی جاتی ہے، شربت پلایا جاتا ہے۔ ارے جب فاقہ توڑا کرو تو کربلا والوں کو یاد کیا کرو۔ اے عزاداروں، شہداء کے تو فاقے ٹوٹ گئے، اس لیے کہ علی جامع کوثر لیے کھڑے تھے، لیکن ابھی بھی 4 سال کی بچی ارے سکینہ ابھی بھی پیاسی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، فرصت دے لیجئے۔ ابھی ٹھیک 10:30 بجے زینبیہ میں بھی شام غریبہ کی مجلس ہوگی، اس میں بھی آئیے گا فرصت دینے کے لیے۔ عزیزان گرامی،
آپ کو یاد ہے نا کہ جب پیاسا علی اکبر بابا کے پاس آیا اور کہا بابا اگر ایک قطرہ آب مل جاتا تو میں بتاتا کہ بنی ہاشم کے بچے کس طرح سے لوٹے ہیں. حسین نے اپنے دہن میں علی اکبر سے کہا زبان اپنی ڈالو, اور اب جو حسین کے دہن میں علی اکبر نے زبان ڈالی تو یہ کہہ کے کھینچ لی کہ بابا آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے نا تو حسین نے کیا جواب دیا تھا, بیٹا گھبراؤ نہیں, دادا جامع کوثر لیے کھڑا ہے. مطلب یہ تھا علی اکبر پیاس کا احساس اسی وقت تک ہے جب تک کہ جام شہادت نہیں پی رہے ہو. اے بیٹا شہادت کے بعد علی جام کوثر پلا دیں گے. میں کہوں گا یا حسین فریاد, عصر کے ہنگام تک سب جام کوثر سے سیراب ہو گئے ہوں گے, لیکن جو زمین کربلا پر بچ گئے ارے وہ ابھی بھی پیاسے ہیں. سکینہ پیاسی, زینب پیاسی. یا حسین آپ دن کے پیاسے, لیکن سکینہ کے لیے تو آپ دنوں کی تعداد مقرر ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ بچی کتنی پیاسی ہے. شام غریبہ میں سکینہ کو پانی نہیں ملا, 11ویں محرم بھی ہائے پیاس کہتی کٹ گئی. ہاں اگر شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلا بھی رہا ہے تو بچی نے جب پانی کو دیکھا تو شمر کہتا ہے سکینہ کیا پیاس بہت ستا رہی ہے, کہاں میں بہت پیاسی ہوں, کیا صبر کرو ابھی میں تمہیں پانی دیتا ہوں. بچی سمجھی شاید پانی مل جائے, لیکن جتنا پانی بچا ارے شمر نے زمین پر پھینکا. سکینہ پیاسی ہو گئی. بس مجلس ختم ہو رہی ہے, مجلس ختم ہو رہی ہے. تاریخ نے آج کی رات کے چند منظر لکھے, آج کی رات کے چند منظر لکھے. ان منظروں میں 2 منظر عرض کر کے مجلس کو میں تمام کر دوں گا. ایک منظر تو یہ کہ وہ زینب جو کل تک خیموں کے اندر تھی اب چلی ہوئی کائناتوں کے باہر ہے. کل تک جو خالی زینب تھی آج اب خالی زینب نہیں ہے, زینب عباس بنی ہوئی ہے. کل کی رات عباس پہرا دے رہے تھے, آج کی رات زینب پہرا دے رہی ہے. مقتل کا رخ کر کے کہتی ہے ذرا بہن کو تو دیکھو, عباس آج زینب پہرا دے رہی ہے. کل کی رات عباس پہرا دے رہے ہیں, آج کی رات زینب پہرا دے رہی ہے. کبھی روتے ہوئے بچوں کو سمجھاتی ہے, کبھی زمین کربلا پر بیوہ بیویوں کو سہارا دیتے ہیں. زینب کی بے قدری کو سوچو ادادارو, کبھی بچوں کو سمجھاتی ہے, کبھی بیوہ بیویوں کے پاس بیٹھتی ہے. ارے صبر کرو, رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو ایک مرتبہ جناب زینب کے کانوں میں آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا
اب باقی انشاءاللہ زینبیہ میں 10:30 بجے ابھی سن لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کو جلال آ گیا، گھوڑے سوار سامنے کھڑا ہے، علی کی بیٹی نے لجام فرح